یہ ہے وہ سعودی حکومت جس کی موجودہ خارجہ پالیسیوں کے بارے میں نت نئے انکشافات روزانہ سامنے آ رہے ہیں۔ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بر صغیر کے بعض علاقوں میں شیعوں کے خلاف مسلح جد و جہد کے لیے بھی سنی علماء کو آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کے لیے وہ ان طاقتوں سے بھی معاہدے کر رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ خبریں غلط ثابت ہو جائیں، جن سے مقابلے کی فوج کی انہیں قیادت کرنی چاہیے تھی، اور ہماری اب بھی دعا ہے کہ وہ اپنے اصل مقام پر واپس آ جائیں۔ یہاں تک میں نے جو کچھ عرض کیا ہے حضرات محترم، وہ دراصل ایک تمہیدی گفتگو ہے۔ آج کی میری اس گزارش کا جو اصل مدعا اور محرک ہے، اب میں وہ عرض کرتا ہوں، خدا را اس کی جانب خاص توجہ فرمائیے گا۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ پوری دنیا اس وقت تبدیلیوں کے عجیب و غریب مراحل سے گزر رہی ہے۔ ملکوں کے باہمی تعلقات میں ایسی دوررس اور تیز رفتار تبدیلیاں ہو رہی ہیں جن کا چند دنوں پہلے تک تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نئی نئی گروپنگز ہو رہی ہیں، نئے بلاک بن رہے ہیں، اور آنے والے دور میں ان سے بھی بہت بڑی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اور مجھے ادب و احترام کے ساتھ یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ کاش کہ ہم لوگ رفع دین و قلتین جیسے مسائل پر پوری طاقت صرف کرنے کے بجائے فتن و ملاحم کے متعلق ارشادات نبوی پر غور کرتے تو موجودہ تبدیلیوں کو سمجھنا دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے لیے ہی آسان ہوتا۔ ہم نے اپنے اکابر اسلاف کی یہ خصوصیت یہ بھی دیکھی ہے کہ وہ امت کی رہبری اپنے ذوق و مزاج کی روشنی میں نہیں، بلکہ بدلتے ہوئے حالات میں امت کی بدلتی ہوئی ضروریات، بدلتی ہوئی مصالح اور بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ میرے ہاتھ میں اس وقت مجالس حضرت رائے پوری مرتبہ مولانا حبیب الرحمن رائے پوری ہے، جو صاحب ملفوظات حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے اور خلیفہ و مجاز مولانا عبد الجلیل صاحب کی نظر ثانی کے بعد مکتبہ سید احمد شہید لاہور سے سن 1996 میں شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں امام مہدی کے ظہور اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ ہوا۔ اس مجلس میں شریک تھے مولانا محمد انوری رائے کوٹی صاحب، جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتوں میں تھے۔ انہوں نے اس موضوع کا تذکرہ مجلس میں جب چھڑا تو اپنے استاد گرامی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے کا تذکرہ کرنا چاہا، تو حضرت رائے پوری نے ان کو مجلس میں آگے بلا لیا اور فرمایا کہ اب کہیے کہ علامہ انور شاہ کشمیری کی رائے آپ جو عرض فرما رہے تھے وہ ذرا ضرور سنائیے۔ انہوں نے اس کے جواب میں جو کچھ کہا وہ میں لفظ بلفظ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں مذکورہ کتاب کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت شاہ صاحب کشمیری نے فرمایا تھا کہ مسلمان اور عیسائی آپس میں لڑتے رہیں گے، اس فتنے کو مٹانے کے لیے کوئی ایسی ہستی چاہیے جس کو دونوں فریق حکم عدل مانے، تو وہ حضرت مسیح علیہ السلام ہوں گے، جو نزول فرما کر اس جنگ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں گے، اور مسلمانوں میں داخلی طور پر شیعہ اور سنی دو فرقے رہ جائیں گے جن کے اتحاد کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔
یہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کی مجلس میں علامہ انور شاہ کشمیری کے ایک عظیم شاگرد مولانا محمد انوری رائے کوٹی صاحب نے پیش کی۔ یہ سن کر حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری نے خواجہ صاحب سے فرمایا، حضرت رائے پوری سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ خواجہ صاحب حضرت رائے پوری کے بہت خواص میں سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کا اس بارے میں کیا خیال تھا، یہ حضرت رائے پوری نے پوچھا۔ اب میں چونکہ اس وقت تفصیل بیان نہیں کر سکتا، جی چاہتا تھا کہ میں تفصیل سے بیان کرتا کہ مولانا عبید اللہ سندھی مولانا عبید اللہ صاحب کی رائے کی کیا اہمیت تھی، کیوں حضرت رائے پوری نے اس رائے کے بارے میں دریافت فرمایا اور اس رائے کے بارے میں حضرت خواجہ صاحب سے کیوں پوچھا۔ تو اس کے جواب میں خواجہ صاحب نے اس وقت حضرت رائے پوری سے کہا کہ مولانا مرحوم یعنی مولانا عبید اللہ بھی ایسے ہی فرمایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ تمام دنیا اسلام پر متفق ہو جائے گی۔ میں ایک جملے کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمام دنیا اسلام پر متفق ہو جائے گی، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ عیسائیوں کے اسلام پر متحد ہونے کے لیے کسی ایسی ہستی کا ظہور ہو جس کو عیسائی مانتے ہوں، اور وہ اسلام کی دعوت عیسائیوں کو دیں گے۔ اور شیعہ فرقے کو متحد کرنے کے لیے بھی کسی ایسی ہستی کے ظہور کی ضرورت ہے جسے شیعہ بھی مانتے ہوں، اور وہ ان کو اہل سنت مسلمانوں سے متحد کر دے۔ اس لیے امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس لیے امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ یہ سن کر حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری نے فرمایا کہ ان فرقوں کا متحد ہونا اسی طرح ممکن ہے کہ مسیح اور مہدی کا نزول اور ظہور ایسے طرز سے ہو کہ عیسائی اور شیعہ بھی ان کو مسیح و مہدی مانتے ہوں، ورنہ حکم عدل کی کیا صورت ہے۔ ہمارے اسلاف کی اہم ترین شخصیات خصوصاً حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے ان افکار و نظریات کے سامنے آنے کے بعد کم از کم اس طالب علم کو جو اس وقت آپ سے مصروف گفتگو ہے، اس بات کے یقین ہو گیا ہے کہ یہ وقت آ کر رہے گا، اور یہ عظیم تر اتحاد اور یہ خوبصورت اتحاد حقیقت واقعہ بن کر یقیناً سامنے آئے گا۔ جس تیزی کے ساتھ حالات کروٹیں لے رہے ہیں، اس سے تو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ دور تیزی کے ساتھ قریب سے قریب تر آتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے اس پہلو کا، اس آنے والے مستقبل کا ان اشارات کا تقاضا یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم صحیح عقائد اور افکار کی تعلیم و تبلیغ اور تمام فرزندان توحید کو غلط افکار و نظریات سے محفوظ کرنے اور محفوظ رکھنے کے لیے اپنی اصلاحی و تعلیمی کوششیں پوری حکمت اور سنجیدہ انداز گفتگو کے ساتھ جاری رکھیں، اور دوسری طرف حدود و قیود کا خیال رکھتے ہوئے اپنے اپنے حلقے اور مکتبہ فکر سے وابستہ مردوں، خواتین اور خصوصاً نوجوانوں کی ایسی ذہن سازی کریں کہ آنے والے اس وقت اور اس کے تقاضوں کے لیے ان کے ذہن و دماغ میں آمادگی پیدا ہو۔ امید ہے کہ آپ میرے اشارے کو سمجھ رہے ہوں گے، ان کے ذہن و دماغ میں گنجائش اور آمادگی پیدا ہو، جب انشاءاللہ سنی اور شیعہ سب راہ حق پر متحد اور مجتمع ہو جائیں گے۔ ایک دعوتی ذہن، ایک خیرخواہانہ ذہن، ایک مثبت انداز فکر و گفتگو حق پر استقامت کے ساتھ ممکن ہے
اور یہی وہ نفسیاتی کیفیت دینے میں مددگار ہوتی ہے کہ جو آنے والے وقت کا استقبال آسان کر دے گی۔ میرا احساس ہے حضرات کہ ان دونوں تقاضوں کا بیک وقت لحاظ کرنا کوئی بہت زیادہ آسان کام نہیں ہے، مگر اس کے لیے عقل کی پختگی، علم کی گہرائی، نفسانیت، انانیت اور سخت کلامی و بد کلامی جیسی برائیوں سے مستقل پرہیز اور گفتگو کا سلیقہ جیسی صفات درکار ہے۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ سب کے باوجود ہو سکتا ہے کہ اس درمیانی عرصے میں، اور یہ جو لفظ میں بول رہا ہوں درمیانی عرصہ، اس کو ذرا سا خوب انڈر لائن کیجیے گا، اس درمیانی عرصے میں خود ہمارے درمیان بھی رائے کا کچھ اختلاف باقی رہے، لیکن ہم طالب علموں کو اختلاف کا اظہار بھی ایک دوسرے کے ادب و احترام کی پوری رعایت کرتے ہوئے اور اپنے نفسانی جذبات پر مکمل قابو رکھتے ہوئے کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، ورنہ ہمارے عوام حدود سے بہت زیادہ تجاوز کر بیٹھیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ کچھ حکومتیں صرف اپنے تخت و تاج کی حفاظت کے لیے ہمارے درمیان خانہ جنگی کروانا چاہیں اور ہم بڑے بھولے پن سے دینی جذبات کے ساتھ ان کے آلے کار بن جائیں۔